اساتذہ اکرام، ماحولیاتی مطالعے کی تدریسیات سے متعلق اس ماڈیول میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم یہاں سے آپ کو ماحولیاتی مطالعے کی آموزش کے سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ ماحولیاتی مطالعہ یا EVS کو ابتدائی سطح پر درسیات کے ایک بنیادی شعبے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ یہ مضمون سائنس اور سماجی علوم کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا رہا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں میں وقفے سے جو مختلف درسیات کے خاکے سامنے آئے، ان میں یہی کوشش کی گئی۔ ارتباط کا یہ پہلو کم عمر طالب علموں کے محض درسیات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے ان میں یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی نشو و نما کی سطح کے اعتبار سے، موروثی فطری صلاحیتوں اور شخصیت کے اعتبار سے اپنے ارد گرد کی دنیا کو مجموعی طور پر دیکھ سکیں۔ 2005 کے قومی درسیات کے خاکے میں جس میں تعمیری انداز نظر کو اختیار کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو آس پاس کی حقیقی صورتحال میں لے جایا جائے تاکہ وہ سماجی، ثقافتی، سیاسی اور ماحولیاتی معاملوں سے خود کو وابستہ کر سکیں اور ان سے واقف ہو سکیں، ان کی تحسین کر سکیں اور ان کے متعلق احساسات کو اجاگر کر سکیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو مختلف قسم کے وسائل اور معاشرے میں رہنے والوں کے استحصال اور غیر مساویانہ سلوک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح ماحولیاتی مطالعے کی آموزش کے لیے بچوں کے تناظر میں آموزش کی صورتحال پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ سے شروع کر کے رفتہ رفتہ اسے بچوں کے قریب واقع ماحول، ان کے گھر، خاندان، آس پڑوس اور اس سے دور تک اس ماحول کو لے جانا ہے تاکہ ہم وسیع تر تناظر کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے انہیں تیار کر سکیں۔ دنیا بھر کے مختلف مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے مواد کو رٹ لینے کے بجائے، جس سے صرف یادداشت اور حافظے کا ہی فروغ ہوتا ہے اور جو چھوٹے بچوں کے ذہن پر سوائے بوجھ میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہے، ان سب کے بجائے اہم نوعیت کی مہارتوں کو حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، جیسے تنقیدی غور و فکر، مسائل کا حل تلاش کرنا اور تخلیقی اور پر اعتماد طریقے سے اظہار کرنا۔ رٹ کر یاد کرنے سے ان کے تجسس، تخلیقیت اور خود انحصاریت کے فروغ میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس لیے ایک شعوری کوشش کی ضرورت ہے تاکہ محض اطلاعات دینے، تعریفیں اور بیانات طے کرانے کے روایتی طریقہ کار سے خود کو دور کیا جا سکے اور آموزش کے عمل پر زیادہ زور دیا جا سکے۔ اس کے لیے نصابی کتابوں کے علاوہ دوسرے وسائل استعمال کیے جانے کی ضرورت ہے، جو کہ کووڈ وبا کے اس دور میں اور بھی زیادہ معنویت اختیار کر گیا ہے، جس میں اساتذہ کا رول کمرہ جماعت میں تدریس و آموزش سے فاصلہ جاتی آموزش کے پلیٹ فارم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے انہیں نہ صرف صحیح آلات کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ انہیں استعمال کرنے کی مشق کرنی ہے اور ایسی مناسب حکمت عملی وضع کرنی ہے تاکہ ہر ایک طالب علم دستیاب وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکے اور عمر کے اعتبار سے مناسب آموزشی ماحصل کی تکمیل کے لیے آموزش کر سکے۔ یہ کورس، جس میں متن، ویڈیو اور غور و فکر کی مشقیں شامل ہیں، کا مقصد اساتذہ کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ طالب علموں کی صلاحیتوں، آموزش کی رفتار اور انداز کے اعتبار سے ان کی الگ الگ خصوصیات کا خیال رکھ سکیں، جس سے انہیں ان کے ماحول کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح ضروری مہارتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کے فیصلے اور طریقہ کار انہیں ماحول کو متاثر کرنے والے مسائل سے نمٹنے میں مدد دیں گے۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ لگے تو ایک مزید گہرے اور زیادہ وابستگی والے مطالعے کے لیے ہم آپ کو 40 گھنٹے کی جامع آن لائن کورس داخلے کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ ماحولیاتی مطالعے کی تدریسیات سے مخصوص ہے اور جسے ہم سوئم پر ہر سال منعقد کیا کریں گے۔ یہ
وزارت تعلیم کے پورٹل پر اس لنک پر دستیاب ہے۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور ہم آپ کو نیک خواہشات پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔